تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جن احباب نے اسپیشل سروس لے رکھی ہے وہ یا آئندہ اسپیشل سروس لے رہے ہیں جلدی اجتماع سے پہلے ان سے ملاقات کو مقدم کیا جائے گا اور ان کو ترجیح دی جائے گی. اس لیے فی الفور جلدی سے جلدی ملاقات کی ترتیب بنا لیں تاکہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ خبر نہ ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان اجتماعات کو قبول فرما کر پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلنے کا، ہدایت کے سورج نکلنے کا ذریعہ بنائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے پورے ملک میں جو اجتماعات ہوتے رہتے ہیں کوشش کی جاتی ہے ان میں شرکت کر لیں. اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں میں شمولیت کرنے کے بعد الحمدللہ مختلف لوگوں کے ساتھ ملاقات کی ترتیب بنتی ہے. نکاح کے سلسلے میں اپنی نکاح آسان تحریک کے حوالے سے پہلے بھی الحمدللہ کراچی اجتماع میں اور مختلف اجتماعات میں الحمدللہ اجتماع کے بعد بہت ہی آسانی سے نکاح کا پروگرام بنا اور آسانی سے نکاح ہوئے. تو یہاں اسلام آباد اجتماع جو تاخیر کا شکار ہوا 1 مئی سے جو اجتماع ہو رہا ہے اس میں بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حاضری کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس وقت اسلام آباد ماشاءاللہ ویسے ہی ایک مرکز بنا ہوا ہے، پوری دنیا کا مرکز بنا ہوا ہے. ہماری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسلام آباد کو پوری دنیا میں اسلام کی اشاعت کا سربلندی کا ذریعہ بنائے اور اس اسلام آباد کے اجتماع کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں دین کے غالب ہونے کا ذریعہ بنائے اور پوری دنیا میں جو بڑے بڑے فیصلے اسلام آباد میں ہو رہے ہیں ان بڑے فیصلوں میں سے اللہ پاک کی طرف سے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کی خوشخبریاں اللہ ہم سب کو سننا اور دیکھنا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ہماری نکاح آسان تحریک کے حوالے سے درخواست ہے نکاح کو آسان کرنے کے لیے بچوں کی شادیاں جلدی کرنا، رسم و رواج سے پاک کرنا، عمر کے ہر حصے میں نکاح کر کے رہنا، بغیر نکاح کے بغیر لباس کے رہنے کے مترادف. اللہ نے قرآن میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن فرمایا. یہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. اگر لباس نہیں تو بندہ ننگا ہوتا ہے، اسی طرح نکاح نہیں تو بندہ ننگے ہونے کے مترادف ہے. اس لیے بغیر نکاح کے نہ کوئی مرد رہے زندگی کے کسی حصے میں، نہ کوئی عورت رہے. اور اسی طرح اللہ پاک نے جن کو وسعت برکت دی ہے، استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے تو وہ 2 3 4 نکاح بھی کرنے کی ترتیب بنائیں تاکہ کوئی بیچاری عورت بے سہارا مجبور اور معذور نہ رہے. آج بھی ایک خاتون اللہ کی قسم بہت درد بھری اپنی کہانی سنا رہی تھی. اس قسم کے روزانہ واقعات سن کر دل خون کے آنسو روتے ہیں اور سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب ہم لوگ کیوں اتنا چیختے ہیں؟ کیونکہ ہمارے سامنے پوری دنیا کی ایسی کارگزاریاں اور ایسی درد بھری کہانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں اس قسم کی درد بھری انداز سے بولنے پر مجبور کرتی ہیں.